بیٹی رباب گئی کہ جو 2 بچے جو لے کے آئی تھی، ایک بچی جس کا باپ مرا ہے، اس کے رخسار پہ اتنے تماچے مارے گئے کہ چہرے کی رنگت بدل گئی، کانوں سے گوشوارے جو باپ نے بٹھائے تھے وہ کھینچ لیے گئے۔ ہر سال محرم آئے گا، ہر سال آنسو بہایا جائے گا، ہر سال رویا جائے گا۔ میں دنیا والوں سے کہتا ہوں ہم رونا بند کر دیتے اگر تم نے حسین کو کفن دے دیا ہوتا، ہم ایسے تڑپ نہ روتے۔ تم نے جوان بیٹے کے سینے پر برچھی نہ ماری ہوتی، تم نے 6 مہینے کے بچے کو پانی دے دیا ہوتا، کم سے کم تم نے حسین کے گود کے پالے بھانجے بھتیجے۔ آپ دیکھیں 72 جنازے آ رہے ہیں، کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا پریشان ہو جاتی ہے۔ 72 جنازے، ایک گھر کے جنازے، لیکن سب مقتل میں بے کفن پڑے۔ عزیزوں آپ دیکھیں یہ بادلوں کا آسمانی قافلہ، یہ بدلا ہوا موسم، اور اس موسم میں ہر انسان جلدی چاہتا ہے کہ گھر پہنچ جائے۔ کہ آپ میں کوئی اتنا بے چین ہے؟ مجھے یقین ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، جب موسم بگڑا ہے یہ پردہ دار بہنیں اپنے بچوں کو آغوش میں لے کے تابوت کے جھولے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ حسین تو ہمارے بچے قربان، ہم قربان۔ عزیزوں یہ عزاداری میری گزارش اور جوانوں سے ہے، کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ اس پلیٹ فارم پہ اس جگہ پہ کہنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے کمیٹی کے قوم کے تمام عزادار جوانوں سے کہتا ہوں، اب میں دیکھ رہا تھا پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ کتنے شریف لوگ ہیں، کتنے سلیقے سے آپ کے جذبات کو سمجھ رہے ہیں، آپ کو کوآپریٹ کرنا ہے، لیکن بچوں کے سڑکوں پہ ٹہلنا بھیجا، آپ عزاداری کے لیے آئے ہو، ماتم کے لیے آئے ہو، سوگ کے لیے آئے ہو۔ آپ کبھی کبھی مشاہدہ کیا کرو کہ ہم جس جلوس میں گئے ہیں ہم نے مجلس میں کتنا وقت دیا، عزاداری میں کتنا وقت دیا، ہم نے انجمن کے ساتھ کتنا ماتم کیا۔ دیکھیں زبان سے حسینی کہنا اور ہے، عمل سے حسینی ثابت کرنا اور ہے۔ ہم جب کالا لباس پہن لیتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بدل جاتی ہے، اس بات کو آپ کو محسوس کرنا ہوگا۔ اور اس موسم میں جہاں موسم خراب ہے میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نہ موسم پر دنیا سے نہ روک سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ جب عراق کی سرزمین پر جہاں حسین کا جلوہ کرنے کے لیے آتنکوادیوں نے ISIS والوں نے یہ کہا تھا کہ آ تو رہے ہو تم اپنے پیروں پہ واپس نہیں جا سکو گے، بتائیے حسین پھر رونے سے روک رہے ہیں۔ امام مظلوم کے ماتم کرنے والوں کو بم سے اڑایا جا رہا ہے، عزاداروں کو مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں جس کا نام وہ بچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ یہ عزاداری اس خالق کی بارگاہ میں حسین کے پاس بچا کیا تھا؟ ننھی سے کپڑے کھود کے اصغر دامن کو جھاڑ کے مالک تم نے جو کچھ دیا تھا میں نے سب تیری راہ میں قربان کر دیا۔ ایک یہ 6 مہینے کا بچہ تھا، اسے بھی میں نے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ پروردگار حسین کے پاس بچہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک بیٹا بیمار خیمے میں ہے، نسل امامت کو آگے بڑھنا ہے، لہٰذا وہ مشیت الہی کے پیش نظر خیمے میں ہے، لیکن اس کے بھی ہاتھوں میں ہتھی اور پیروں میں پیریاں پہنائی گئی۔ ظلم کہتا ہے کرو آپ زمانہ چل جائے، صبر کہتا ہے نہیں سید سجاد نہیں۔ وہ بھائی جس نے بہن کو تماچے کھاتے دیکھا، عزیزوں آپ آمادہ ہیں تابوت کی زیارت کے لیے ایک فقرہ عزاداری ظالم بادشاہ کہنے کو مسلمان بادشاہ، لیکن یاد رکھیے گا کبھی بھی داڑھی ٹوپی لباس یہ دیکھ کے ہر ایک کو مسلمان مت کہیے، مسلمان کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلام دوسروں کی جان بچانے کا مذہب ہے۔ آج ہماری عزاداری میں ہم جو خون میں نہائے ہوئے ماتم کرتے خدا نہ کرے کوئی تماشا تھوڑی، ہم جو یہ کالا لباس پہن کر کے دنیا کو پیغام کہ ہم اپنا خون بہا کر کے انسانیت کا چمن سینچنا چاہتے ہیں۔ مظلوم کا ماتم کرنے والا کبھی ظالم نہیں ہوتا، مقتول کا ماتم کرنے والا کبھی قاتل نہیں ہوتا۔ تو دنیا کو انسانیت کا ایک سندیش جو خود رو رہا ہو کسی کو کیا رلائے گا؟ عزیزوں بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ ہمارے اس پورے حکومت میں کہیں کوئی عزاداری نہیں ہونے پائے گی۔
اور سنو، کوئی کربلا بھی نہیں جانا چاہیے. ہم حالانکہ دنیا نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا عراق میں ابھی جنگل میں آپ دیکھیے کروڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچیں گے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی ملک کا وہاں پر پرچم ہو؟ صرف اور صرف ہمارے ہندوستان سے جو زائرین عراق جاتے ہیں وہ ترنگا لے کے بڑی شان سے جاتے ہیں. ترنگا ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور عراقی عرب انہیں کتنی عزت دیتے ہیں کہ تم ہندوستان کے رہنے والے ہو، تم ہندوستان سے آئے. یہ وہ ملک ہے کہ جہاں حسین نے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے بھارت جانے دو. تو یہی وجہ ہے کہ آج تک کے جتنے ازادار ہیں ہمارے پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ ہوں گے، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی بھی ازادار آپ کی جو آتنکوادیوں کی لسٹ پوری آپ کنگال ڈالیے، ایک آتنکوادی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عباس کا علم اٹھایا ہے. وفاداری کا درس، اسی وفاداری کے لیے مٹنے کے لیے ہم تیار. حکومت نے اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی محرم کرنے یا حسین پر رونے کے لیے کربلا نہیں جا سکے گا. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا صرف ایک بیٹا تھا، جوان بیٹا. ماں ہر سال کربلا حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتی، بس اسی فکرے پہ قابو آنے لگے گی. ہر سال ماں زیارت کرنے کے لیے کربلا جاتی کہ حاکم نے اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی زیارت کرنے نہیں جا سکے گا. اعلان ہو گیا. اب وہ ماں رونے لگی. رات کی تاریکی میں جوان بیٹے نے محسوس کیا کہ گھر کے کسی حصے سے کسی کے گھٹ گھٹ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بیٹا دوڑا ہوا آیا، دیکھا اماں رو رہی تھی. ماں کے پاس بیٹھ گیا کہ اماں تم رو کیوں رہی ہو؟ کہ بیٹا تم نے سنا نہیں کہ میں حسین کی زیارت کیوں نہیں جا سکوں گی؟ حاکم نے اعلان یہ بھی کرایا ہے کہ اگر کوئی زیارت کرنے کے لیے جائے تو اسے بیٹے کی یا اپنے چاہنے والے کی لاش پر سے ہوتے گزرنا ہوگا. بیٹے نے ماں کے بازو کو پکڑا. آواز یہ اماں اماں، موسم کی طرف نہ دیکھتے، اس لیے تو میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. آواز یہ اماں، بے چین کیوں ہو؟ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، میں قربان ہوں گا، تم زیارت کے لیے جاؤ گی. میرے پاس وقت نہیں ہے. بہت اختصار سے وہ اب چلے. ماں بیٹے کو لے کر کے جیسے ہی سرحد پہ پہنچے وہاں سارے سپاہی کھڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ یہ بوڑھی عورت مرے گی اور یہ جوان زیارت کے لیے جائے گا. لیکن جیسے قریب پہنچے تو آواز دیا کہ میں جان دوں گا، میری ماں زیارت کے لیے جائے گی. ماں کے سامنے بیٹے کو قربان کر دیا گیا. ماں لاش پر سے ہو کر کے گزرنے لگی. آواز دیا تمہیں لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا. لاش پر سے ہو کے گزرنے لگی. روئی نہیں، اپنے بیٹے کا ماتم نہیں کیا. کربلا پہنچ گئی. اسے زری کو لے کر سلام کیا. وقت گزرا، آخری دن تھا. مڑ مڑ کے غریب زہرا کی تربت کی طرف دیکھ رہی تھی. آواز دیتی تھی کہ میرے آقا اگر اللہ نے اور بیٹے عطا کیے ہوتے تو میں قربان کر کے تمہاری مظلومی کو رونے کے ایک بیٹا دیا تھا وہ میں نے قربان کر دیا. یہ کہہ کر کے روتی ہوئی بس گزر رہی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ میرا گھر تو ویران ہو گیا، میرے پاس تو بچہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اپنے بیٹے کا ماتم بھی نہیں کیا. وہ جیسے ہی اپنے بیٹے کے قبر کے قریب پہنچی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک پردہ پوش بی بی بیٹھی رو رہی ہے. اس نے آواز دی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، میں اپنے بیٹے پر رونے کے لیے آئی. تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ تمہارے بیٹے کی خبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی خبر ہے. کوئی جواب نہ ملا. پھر اس نے آہستہ سے کہا بی بی تم اتنا تڑپ کر کے رو رہی ہو، یہ تمہارے بیٹے کی خبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی خبر ہے. ایک مرتبہ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا. آواز دیا تم اپنے جس بیٹے کو قربان کر کے میرے بیٹے پر رونے کے لیے آئی ہو، میں تمہارے بیٹے کا مقصد کر رہی ہوں. سوچا آج حسین کے غربت پہ رونے کے لیے مجمع آیا ہے. بارش آسمان سے بادلوں کے قافلے برسیں. دل تو چاہتا ہے ان برسنے والے بادلوں سے تو کاش اس وقت ایک قطرہ حسین کے 6 مہینے کی بیشی تربت کے حوالے کر دیا ہوتا جب غریب باپ آنسوؤں سے بیٹھا تربت بنا رہا تھا. حسین کربلا میں لاشیں اٹھا رہے تھے، اٹھانے والا اکیلا تھا. لاشیں کسی کو رحم نہیں آیا. حسین ایک کہتے ہیں نا کسی کو ذرا سے اگر تکلیف ہو کچھ مت کریے، صرف اتنا کہہ دیجیے کہ بھائی ہوا کیا ہے.
حسین نے کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ رونے والا کہ مکہ میں تینوں کی بارش ہو رہی تھی، حسین کے جانثار وفادار جانے قربان کر رہے تھے۔ آج انہیں کے 72 جنازے اٹھانے کے لیے اتنا بڑا نظم آیا ہے۔ خدا کے صحبتوں آئیے کربلا کے 72 جنازوں کو آپ اپنے کاندھوں پر لے کر ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، قوت کے بدلے سینے میں نشانے میں۔ حسین کا لاشیں اٹھانے میں تم ہی ہو، درد ہے سینے میں شان سرانے روتے آنسو عباس پر کہاں بھائی کا ساتھ درد نہ لاشیں اٹھانے میں۔ اصحاب تیر کھاتا سرور نے کہا تعویذ بن کے لیتے ہو بابا کے شان میں۔ میرا بائیس سکینہ کہتی تھی میں لے کے کیا بائیس سکینہ کہتی تھی میں لے کے کیا پانی یقین کیا نہیں پاتے زمانے میں، پانی یقین کیا نہیں پاتے زمانے میں۔ تم لوگ جھیل جاؤ گے یہ سختیاں مدد تم لوگ جھیل جاؤ گے یہ سختیاں اما ہماری موت ہے اس قید خانے میں۔ تم لوگ چھوڑ جاؤ گے یہ سختیاں مگر سلام ہے ہمارا اس غریب پر جسے مقتل میں اللہ کے شہید کر دیا گیا۔ عزیزوں آمادہ ہو جائیے، آپ کے درمیان ایک ایک تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہر شفیق کو احترام کے ساتھ میری گزارش ہے یہاں سے میری جہاں تک نظر جا رہی ہے تو روزہ کھڑے ہو جائے تاکہ بیچ سے تبرکات زیارت کے لیے لائے جائیں، کیونکہ دور سے زیارت نہ کیجیے گا، قریب آئیے۔ سجاد کے زخم زینب شہزادی کے ارمان بیبیوں کی طرف 11 محرم کو زینب شہزادی رو کے کہتی تھی، آواز دیتی تھی میرے لال سجاد تم خون کے آنسو رو رہے ہو، آواز دیتی تھی اماں پھپھی اماں آپ نے کوئی ایسا بیٹا دیکھا ہے کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن ہو؟ اماں میں سجاد ہوں، میں غریب ہوں، میرا غریب بابا بے کفن مقتل میں پڑا ہے۔ دل چاہتا ہے میں کہوں شہزادی ثانی زہرا زینب اپنے ساتھ اس کربلا کے پہلے عزادار کو لے کے بستی میں آ جاؤ بیوی، دیکھو اس موسم میں یہ سوگوار عزادار کربلا کے مظلوموں کو روانے کے لیے آئے ہیں، کل جو میتیں نہ اٹھ سکیں آج انہیں کا تابوت اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تمام سوگوار آ رہے ہیں۔ آئیے سوگوار آمادہ ہو جائیے، دیکھیے جنازے آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے
ایک شہید اس میں ہے جناب زہیر ابن قیم، ان کا تابوت آئے گا. انہوں نے اپنی جنگ شہادت اور شہادت دی، جان قربان کی. یزیدی فوج شہیدوں کی لاشوں کو پامال کر کے گزر گئی. رات آئی، زہیر کی بیوی نے حضرت زہیر کے غلام کو بلایا اور ایک کفن دیا اور کہا اس کفن کو لے کر تم چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ نواز رسول نے کو کفن مل گیا ہوگا. حسین کے ساتھ جو انصار ہیں ان کے قبیلوں نے آ کر کے کفن دے دیا ہوگا، لیکن تمہارے مالک کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، وہ بے کفن پڑا ہوگا. غلام کفن لے کے آیا، بہت دیر تک مکہ میں دیکھتا رہا، روتا رہا، کفن لے کے واپس چلا گیا. ملکہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا؟ وہ کہتا ہے کیسے دے دیتا کفن، کمالک کے شہادت کے فوراً بعد تم نے فراموش کر دیا، کفن نہ دیا. وہ کہتا بی بی کیسے دیتا کفن، کا ہوا کیا ہے؟ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی. میں کسے کفن کس کس کو دیتا؟ سنوار آج انہیں بے کفن لاشوں سے تابوت آ رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے حسین کے اس مہمان کا تابوت آ رہا ہے جس نے حسین آقا کے قدموں میں جان قربان کی. حضرت مسیب بن یزید ریاحی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا. سر و سینہ پیٹیے گا، ماتم کیجیے گا. حضرت عروہ جو حضرت حر کے غلام ہیں وہ امام کی خدمت میں آئے اور اپنے آقا کے ہمراہ حسین کے قدموں پر سر رکھا کہ مولا جان شہادت نوش کرنے کی اجازت ہو دے. عزیزوں اب اس کے پیچھے جو جنازہ آ رہا ہے، سب سے پہلے آپ کے حضرت مسیب حضرت عروہ غلام بن گر کے جن کا تابوت یہ تیسرا جنازہ ہے. آپ کے بیچ حضرت حر ابن یزید ریاحی کا تابوت. سلام ہو تم پر کہ زانوں کو حسین نے سر رکھا تھا اور آواز دیا تھا حر میں نے تجھے آزاد کیا. یہ حر احساس ندامت تھی، مگر سلام ہو تم پر کہ حسین نے وہ بخار بخشا ہے کہ آج دنیا سلام کر رہی ہے. عزیزوں اس کے پیچھے جنازہ اور آ گیا، وہ چوتھا جنازہ ہے حضرت حر ابن یزید ریاحی کا. اب اس کے پیچھے ایک جنازہ ہے کہ جس کے لب ہل رہے تھے، زخموں سے چور تھے، حبیب کو قریب بلایا. آواز حبیب جس میں خون بالکل نہیں بچا ہے، خدا حافظ میرے خیال رکھنا، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. لیجیے حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. سوگواران امام مظلوم کربلا حضرت ایک جوان سال حضرت وحب کلبی کا تابوت آپ کے درمیان آ گیا ہے. عزیزوں ماں نے حسین آقا سے اجازت دلائی، میدان مقتل میں گئے، دلیری کی جنگ لڑی اور ان کا سر جب ماں کے پاس بھیجا گیا تو ماں نے سر کو یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ ہم جو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. آئیے ایک اور جنازہ آپ کے درمیان حضرت برائے ابن خزیر حمدانی کا ہے. وہ امام کے جانثار مددگار ہیں. حضرت منزا ابن سہم وہ تابوت آپ کے درمیان سے گزارا جا چکا ہے. لیجیے اب جو تابوت آ رہا ہے حضرت مالک ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. منزا ابن سہم وہ دیکھیں زیارت کرے سوگواران امام مظلوم کربلا برائے ابن خزیر حمدانی حضرت منزا ابن سہم مالک ابن عبداللہ. وہ تابوت آپ کے درمیان ہے. حضرت وحب بن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. سلام ہمارا حضرت وحب کلبی پر، برائے ابن خزیر حمدانی پر، منزا ابن سہم پر. سلام ہمارا مالک ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. میری پردہ بہنوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے. زینب کا مزایا مقتل میں اکیلے میتیں اٹھا رہا ہے. کوئی مددگار اور ناصر نہیں ہے. ناصران امام مظلوم آقا کے قدموں کو جان قربان کرتے جا رہے ہیں. عزیزوں آپ کے درمیان عبداللہ ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہمارا یہ 11واں جنازہ ہے. عزیزوں حضرت عبداللہ ابن عروہ کا ذرا آپ کو دیکھیے، یہ جو تابوت لے کے آ رہے ہیں آنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کچھ یاد آیا آپ کو حسین ابن علی نے جب کربلا کے سرزمین پہ پہنچے تھے تو بنی اسد کے بچوں کو بلا کے کہا تھا کہ ہماری لاشیں بے کفن پڑی ہوگی، تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا.
یہ حسین کے طلب بچوں کی سوگواروں ماؤں نے حسین کی مظلومی کو رونے کے لیے بھیجا ہے. سعید ابن حنظلہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام ہو ہمارا کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو ہمارا نواز رسول کی مظلومی پر. عزیزوں جب کہ یہ محرم کا چاند آیا ہے، ہم حسین کی غربت کا ماتم کر رہے ہیں. کبھی ہم نے عباس کا علم اٹھایا، کبھی اکبر کا تابوت، کبھی اصغر کا چولہا. آج یہ 72 شہداء کربلا کا تابوت خالق کائنات جو تمام کرنے والوں کو سلامت رکھے. آنے والے زائرین آپ کا گھر آباد ہے، کے بطور کا گھر رہا ہے. سعید ابن حنظلہ کے بعد مالک ابن انس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام کے یہ شہید آپ کے درمیان ہے. یہ حسین غریب کی مظلومی پہ رونے والے سوگواروں، یہ ناصران امام مظلوم ہے. اب آپ کے درمیان ایک جنازہ آ رہا ہے. ادب و احترام کے ساتھ زیارت کی چوٹا یاد آ گیا. رات کی مقتل میں شب عاشور جب زہرا کے لال نے کہا تھا نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بھیا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بابا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے. کیا؟ اس لیے کہ ایسے ایسے جانثار ہیں. اسی ایک نام مقتل میں ہلال ابن نافق ہے جیسے مولا کی تنہائی اور غربت دیکھی میں باتوں تھی. شب عاشور زہرا کے لال نے جب یہ کہا ہلال تمہارا گھر آباد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ. تو ہلال کہتے مولا میں موت سے نہیں ڈرتا، میرے بچوں کا اتنا خیال مجھے خیمے میں الکش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. ان بچوں کا کون ہے؟ یہ جو عامر ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے. اے ناصران امام مظلوم، ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو، ہماری جانیں قربان ہو جائے. یہ جو محمد ابن محمد کا تابوت آپ کے درمیان ہے. عزیزاں دل تو ہے کہ میں ایک شہید کے مسائل پڑھوں، لیکن منتظمین یہ سوچ رہے ہیں کہ دور دراز ظاہر زائرین کو زحمت نہ ہو. مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ اس وقت بہت پریشان ہیں. وہ بات کہہ رہے ہیں کہ دور دراز سے مطلب بہنیں بچے بزرگ رہے ہیں. اگر یہ بچے ٹھیک گئے تو مائیں جو آج کے سے تمام میں بہنیں آئی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہی کوئی رباب بیٹھی ہو. سوال میں کر لے کہ اسپتال کو تم نے غربت نہیں کی. یہ چاہتا ہے کہ میں نظر ڈالوں سے کہوں آج منتظمین آپ کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں. اللہ آل محمد کو مقتل میں کوئی پوچھنے والا نہ تھا. زینب مرثیہ پڑھ رہی تھی 11 محرم کو. ان ماؤں کو، ان بیواؤں کو، ان بہنوں کو بھائیوں کی لاشوں سے رونے نہیں دیتے، مگر تم نے تو رونے تک نہ دیا، ہاتھوں سے برتن باندھ دیے. یہ جو احمد بن محمد کا تابوت آپ کے بیچ سے گزر گیا. حضرت قاسم بن زبیر طلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سلام کیجیے. میرے دل میں ان بچوں کو دعائیں دو، یہ بہت دیر سے تابوت کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تابوت میں اٹھاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہاں اے زینب شہزاد کو لاؤ. کل ماضا اکیلا مقتل میں تھا، آج یہ سوگوار کہ سلیقے کے ساتھ کربلا کے مظلوموں کو خراج پیش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک وعدہ رہا جب تک جان میں جان ہو حالات کیسے بھی ہوں ہم تمہارے مظلوم بھیا کی مظلومی پہ روتے رہیں گے. یہ جو حضرت محمد ابن ابی سعید کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا جا چکا ہے. سوگواروں سر سینہ پیٹیے، انتظار نہ کیجیے کہ مقتل روایت پڑھی جائے. ذرا دیکھیے تو جائیے، میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں آپ خود بتائیں میرے ساتھ اس وقت علماء کھڑے ہیں، کتنی دور تک جنازہ ہے، اٹھانے والے کتنے جوان موجود ہیں. لیکن کربلا میں کل پیاسا تھا جو اکیلے میتیں اٹھا رہا تھا. سلام ہو ہمارا حسین غریب پر کعب ابن جنازہ کا تابوت زیارت کے لیے اردو سے مولا کی نصرت کے لیے سر زمین کربلا ہے. دلیری کی جنوری جان و شہادت میں اس کیا. مجھے عابد شہید دار قاری قرآن مولا متقیان کے صحابی کہ جن کے لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا ان جیسے اگر 1000 ہو جائیں تو اللہ کی، خالق کی، مالک کی، پروردگار کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے. تابوت آ رہا ہے حضرت عابس ابن شدید الشاکری کا. کوفے کے مشہور شجاع میں آپ کا شمار ہوتا تھا. کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے. عابس
آپ نے آباد نہیں دیکھا تھا، آج گواہ ہیں آپ مقتل میں پنجتن کی آخری پر نواز رسول زہرا کا دلبن حسین میتیں اٹھا رہا ہے۔ لیجیے اب اس کے بعد مالک ابن اویس کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا۔ سلام کیجیے سرور سرو سینہ پیٹیے۔ عزیزوں، اب آپ کے درمیان قاری قرآن عابد شب زندگار کوفے کے رہنے والے حضرت عبد الرحمن ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجیے، کربلا کے مظلوموں کا ماتم کیجیے۔ دنیا کو یہ بتائیے کہ یہ محرم پرو نہیں ہے، یہ محرم ہماری عزا ہے، رونے کے دن ہے، ماتم کے دن ہے۔ ہم جب خود رو رہے ہیں تو ہم کسی کو ستائیں گے کیوں؟ آج دنیا والوں آگے دیکھو، یہ ایک گھر کے اتنے جنازے ہیں کہ جن پہ یہ پوری کائنات کی ہر قوم حسین غریب کی شہادت کو سلام کرے گی۔ خود گرو نانک دیو نے کہا، سب گرو آقا حسین ایسا گرو نہ کوئی، ایسی مرنی مر گیا جو سنے سو روئے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، حجار ابن مسروق کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا حضرت حجار ابن مسروق پر، سلام ہو ہمارا ناصران امام مظلوم پر، سلام ہو ہمارا اے جوانوں تم ماتم کرتے ہو، حسین کی غربت تنہائی کو محسوس کرو، اتنے جنازے تمہارے درمیان ہیں، تم آج انہیں مظلوموں کو رونے کے لیے آئے ہو۔ ہاں ہاں بوجھیے مجھ سے بات، دنیا والوں، یہ مت کہنا کہ اسلام اپنواد کا مذہب ہے، یہ مت کہنا اسلام مساوات کا، انسانیت کا مذہب ہے، غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے والا مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے ایک نام آتا ہے حضرت جون کا، جسے رنگ کیا تھا حبش کے رہنے والے، مگر ہاں اہل محمد کے ساتھ منسلک ہوئے، کربلا میں جنگ کی اجازت مانگ رہے ہیں، زہرا کا لال اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں ہاں مولا، مجھے پتا آپ کو جو جنگ کی اجازت نہ دیں گے۔ کہا جون کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جون تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ کیا اظہار کے ساتھ رخصت کیا؟ لیکن ہاں زانوں پہ سر رکھا جام شہادت کو جون نے نوش کر لی۔ آواز دیا پروردگار گواہ رہنا کہ میرا جون ہے۔ چوتھے امام جب بنی اسد کے ہمراہ لاش شہدائے کربلا دفن کرنے کے لیے آئے، بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا تھا، اے میرے محسن و مددگار، اتنا تو بتا دو کہ یہ کس کا جنازہ ہے جس سے اتنا نور مجھ کو اندر کی بو آ رہی ہے؟ آواز دے آنے والے نے طلب کر کہ یہ میرے بابا کا جون ہے۔ لیجیے سننے والوں، حضرت جون غلام گزر غفاری کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آیا۔ دیکھیں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے، ایسے ماتم کیجیے جو ماتم کرنے کا حق ہے۔ خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے۔ حضرت حنظلہ ابن سعید کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ ہاں اور اس کے بعد حضرت یحییٰ ابن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا حضرت زرغام ابن مالک پر، حضرت زرغام کبھی تابوت زیارت کے لیے آیا۔ عزیزوں، حملہ اللہ جس کے شہید آپ کے سامنے ایک ایک کا تابوت زیارت کے لیے، اور اس کے بعد آپ کے درمیان امام مظلوم کے ناصران میں نام ابن مظاہر کا ہے۔ میری گزارش ہے کہ وہ تابوت زیارت کے لیے لایا جائے۔ عزیزوں، اب تک 28 جنازے آپ کے درمیان آ چکے ہیں، اور اب اس کے بعد جناب شوزت غلام حضرت عباس یہ کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے۔ عزیزوں، حالانکہ ایک شہید اور ہے جن کا نام شوزت ہے، جو حضرت عابس کے ساتھ آئے ہیں میدان مقتل میں۔ حضرت شوزت کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ عزیزوں، دنیا والوں آپ دیکھو کہ بارش کی بوندیں بھی ان عزاداروں کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکی، اس لیے جن ناصران امام مظلوم کا تابوت اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے کہ حسین نماز ادا کر رہے تھے تو پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اسی میں ایک نام ہے حضرت سعید ابن عبداللہ کا۔ آواز دیا جب حسین کو تانا دیا گیا، ہرانے والا 3 وقت جسم سے لیتے ہوئے زخموں سے چور خون میں نہائے ہوئے آواز دیتے تھے، آقا کہ حق کے دفعہ ادا ہو سکا۔ حسین نے کہا پروردگار میرا خالق تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ حضرت سعید کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے۔ یحییٰ ابن سعید کا تابوت
آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے۔ سوگواروں سلام ہے ہمارا حضرت احمد ابن حسن پر اور سیف ابن شہید پر کہ جنہوں نے مولا کے قدموں میں میدان کربلا میں جان قربان کی۔ حضرت جبیر ابن مالک کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ سوگواروں یہ 72 شہداء کربلا کا یہ وہ مہمان ہیں جو 28 رجب کو بڑی شان کے ساتھ مدینے سے چلے تھے۔ جب حسین تنہا نرد آدھا میں گر گئے تو کوئی کوفے سے مدد کے لیے دوڑ پڑا، جسے جہاں خبر ملی حسین کی نصرت کے لیے آئے۔ آج انہیں شہیدوں کے جنازے اور تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے یہ سوگوار گزر رہے ہیں۔ سیف ابن شدید کے بعد حضرت جبیر ابن مالک انس ابن موقل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے ان مظلوموں پر، سلام ہو ہمارا ناصران امام مظلوم پر۔ عزیزوں، اب اس کے بعد کوفے کے اور شہید ہے کرمار بن عدی کہ جن کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے۔ ماتم کیجیے، سر و سینہ پیٹیے۔ 36 جنازے، 36 تابوت اب تک آپ کے درمیان ہے۔ سوگواران امام مظلوم کربلا۔ اب اس کے بعد حضرت جنادہ ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان ہے۔ حضرت جنادہ ابن حارث کا تابوت ہے۔ سلام کیجیے، خدا آپ کو کوئی رحمت ہو سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ یہ سوگواروں آپ کے درمیان اب تک 37 جنازے زیارت کے لیے آ چکے ہیں۔ اب میں تمام عزاداروں سوگواروں سے گزارش کرتا ہوں آپ سب میری طرف متوجہ ہوں، میری فکرہ سن لیں تاکہ تابوت کی زیارت کا یہ سلسلہ جسے آپ اپنے کاندھوں کے آنسوؤں کے ساتھ زیارت کر رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ پورا اہتمام آپ نے دیکھا، آپ کو اندازہ ہوگا اس بارش کے موسم میں، حالانکہ آپ سب اپنے اپنے بستی میں اپنے اپنے گھروں میں غریب مزدور بھی ہوتا ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی کہ روز ہم پر سے ایسا بچھائیں، کربلا کے ان مہمانوں کو بلائیں۔ رسول کی بیٹی سے گزارش کر دی آؤ اور اپنے غریب لال کا پرسہ لے لو۔ عزیزوں، ہر ایک چاہتا ہے، آپ کو سوچو کہ انتظام کرنے والوں نے آج یہ انتظام کیا، آپ جب جا رہے ہوں گے تو آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہوں گے آنے والوں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ حالانکہ جو بچے چھوٹے چھوٹے آئے ہیں ان کے لیے سبیل لگائی گئی، اہتمام کیا گیا، لیکن ہاں مہمان نوازی یہی ہوتی ہے کہ آنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ لیکن اللہ کربلا میں مدینے والے آئے تھے، فرات کی ترائی سے خیمے ہٹا دیے گئے۔ کیسی قیامت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کچھ کی آوازیں بلند کرتے ہوئے پہلے گھر کے لوگوں کو شہید کیا اور پھر اس کے بعد نرگیادہ میں گھیر لیا، خیموں کو آگ لگ دی گئی۔ آئیے ان سوگواروں کا کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے۔ اب آپ کے درمیان ایک جنازہ ہے، یہ میری آواز میری پردار دونوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہ بیویوں اپنے بھائیوں کے لیے سب دعا کرنا کہ خالق تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ یاد رکھنا یہ وہ موقع ہے کہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ مجھے پتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہو۔ کربلا میں بھی ایک بہن بہت بے چین ہے، بھیا فوجوں کو ہجوم آ رہا ہے، بھیا تمہارے لیے تو چڑھنے والے ہوں گے، بھیا تمہارے چڑھنے والے نہیں آتے۔ بھیا یاد ہے تمہارے بچپن کے روز حبیب ہے، حسین نے خط لکھا، بہن کی خواہش سے خط لکھنا شروع کیا کہ بھیا خط مکمل ہو گیا، کہا میری بہن کہ بھیا ایک سطر میری طرف سے لکھ دو، کہا زینب وہ کیا کہ لکھ دیجیے بھیا کہ حبیب دیر نہ کرنا، حبیب جلدی آ جانا، دامن وقت میں گنجائش نہیں سکا والے۔ حبیب جیسے ہی پہنچے ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا، اے اماں فضہ یہ انصار امام مظلوم میں تکبیر کی آوازیں کیسے بلند ہو رہی ہیں؟ کبھی بھی خبر یہ ہے کہ حبیب آئے ہیں، آقا کے بچپن کے دوست آئے کہ احمد جلدی سے سلام کیا دو کہ وہ علی کی بیٹی زینب سلام کہلاتی ہے۔ حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ کی طرح قسمت و طہارت علی کی غیرتدار بیٹیاں نرگیادہ میں گئی ہیں، حبیب کو سلام کہلا رہی ہے۔ رونے والوں حضرت حبیب بن مزاری کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجیے۔ اے حبیب حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے، اے حبیب زینب نے نرگیادہ میں تمہیں یاد کیا ہے۔
عزیزوں یہی وجہ ہے آج دعا کیجیے کہ آپ زیارت کے لیے کربلا جائے کیونکہ آقا کی زمین کے بالکل قریب حضرت حبیب کی زمین ہے. یہ حبیب آپ کو سلام ہو. عبد الرحمان کے تعبیر زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام ہو ہمارا حضرت جعفر ابن محمد پر. سلام ہو ہمارا حضرت حنظلہ ابن شبانی پر. عزیزوں یہ جو جنازے ہوتا ہے ہم کے درمیان ہے. کوئی ذاکر مقتل نہیں کر سکتا. حسین کی مظلومی کوئی نہیں بیان کر سکتا. سلام ہمارا زہرا کے لال کی تنہائی پر مظلومی پر. عزیزاں غریب زہرا کا غریب بیٹا بیٹی کی ماں کی پسینہ ٹوٹی تنہائی میں جنازہ اٹھا بھائی کے جنازے کو تیر برسائے گئے. بابا کا جنازہ عالم میں غربت میں اٹھا. حسین بے کفن مقتل میں ہے اور چاہنے والے بھی بے کفن ہیں. جو حضرت جعفر ابن محمد کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. حضرت حنظلہ ابن شبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ چکا ہے. آپ کے جنازہ میں جو تابوت ہے وہ ان کا ہے کہ ابھی میں نے بالکل آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ ان کی بیوی نے کفن لے کر کے غلام کو بھیجا تھا. کفن غلام لے کے واپس آ گیا تھا اور یہ کہتا تھا بیوی کیسے لے گا کفن. کفن ایک تھا لاشیں 72 تھی. عزیز دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ زہر مولا سے دور دور سے نظر کر رہے تھے لیکن اتنے قریب آ گئے زہر نے ہر آنے والا تیر اپنے جسم کو لیا. زہرا کے لال نے نماز ادا کیا ہے. اللہ اکبر ایسے جانساروں حسین کے یہ جو حضرت زہر کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. عزیزوں کیسے کیسے جانسار بلکہ جھکی ہوئی کمر خمیدہ ہے. اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کیا کہ وہ تمام کو دیکھ کے حسین کی آنکھیں اشبار ہو گئی. عزیزوں حضرت ابو سمامہ سیدوی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. مجمع ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان ہے. لیجیے اب اس کے بعد حضرت جندب ابن حضرت کندی کا تابوت آپ کے درمیان ہے. جلہ بن علی شبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ چکا ہے. خدایا کسی کو ایسے نہ لوٹا گیا جیسے حسین غریب کو کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے. حضرت جلہ ابن علی شبانی کے بعد حضرت افشا ابن قیس ابن نہمی کا تابوت آپ کے درمیان ہے. حضرت ظاہر قندی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. شبیر ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے. عزیزوں حضرت عبد الرحمان ابن عبد الرب انصاری. عزیزوں یہ صحابی رسول ہے. آپ یہ شب زندہ دار ہے اور ربیع کے راوی ہیں. اللہ اکبر ایسے ایسے جانسار امام کے لشکر میں شامل ہیں مگر امت کو ذرا رحم نہ آیا اور سب کو کربلا کے اس آب و گیا صحرے میں شہید کر دیا. عمار ابن سلمہ جلانی کا تابوت آپ کے درمیان ہے. حضرت مسعود ابن حجاج الدین کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے. آخری انصار امام مظلوم کا آخری جنازہ جس کی شبیہ ناصران امام مظلوم کے آخری جنازے جس کی شبیہ آپ کے درمیان ہے. حضرت کنانہ بن عتیق تربی کا تابوت آپ کے درمیان ہے. رونے والوں یہ انصار امام مظلوم ہے کہ جن کے جنازے آپ اپنے کانوں کے لیے ہوئے کربلا کے مظلوموں کا ماتم کر رہے ہیں. انصار امام مظلوم کا یہ آخری جنازہ ہے. کیا قیامت تھی. شب عاشور بنی ہاشم کہتے تھے کہ ہم انصار سے پہلے جان قربان کریں گے مگر انصار یہ کہتے تھے کہ ہم بنی ہاشم سے پہلے جان قربان کریں گے. عزیزوں آپ مجھے انصاف سے بتائیں اتنا بڑا مجمع میری پردہ بہنوں جوانوں بزرگوں سب موجود ہو انصاف سے بتاؤ یہ تو حسین کے مہمان ہیں. انہوں نے پہلے جام شہادت نوش کیا. بنی ہاشم کے جوان بعد میں جام شہادت نوش کرتے ہیں. یہ حسین کے مہمان ہیں. کلیم ابن کلیم کے مہمان ہیں. پھر یہ مہمانوں کو پہلے کیسے اجازت مل گئی. یاد رکھیے گا کربلا میں مر جانا آسان ہے زندہ رہنا مشکل ہے. زہرا کے لال نے پہلے جامع کوثر سے سیراب کرا دیا. دیر تک جھولے میں اپنے اصغر کو رکھا ہے. دیر تک تو میرا اصغر پیسا رہے گا. سلام حسین آقا کی غربت پر مولا آپ کے اہتمام پر لیجیے سر سینہ پیٹیے
मातम कीजिए। बटूल का उजड़ा हुआ घर है। अब जो तनाजे आ रहे हैं ये बनी हाशिम के जनाजे हैं। सबसे पहले 2 ताबूत एक साथ लाए जा रहे हैं। ये उन गरीबों के जनाजे हैं जिनके बाप का लाशा कूफे की गलियों में फिराया जा रहा है, जिनके बड़े भाई बगलगीर हैं, छोटे भाई के सामने बड़े भाई को ज़िबह किया जा रहा है। अल्लाह ये कैसी मेजबानी है। रोने वालों आपके दरमियान कोई जनाजे एक साथ आ रहे हैं। ठहर जाइए, मेरी तरफ देखिए तो गवाह हक है कि बनी हाशिम पर रोया जाए। इसलिए कि इंतजाम करने वाले पूरे साल इंतजार करते हैं। 72 जनाजे उठेंगे, दूर दराज से मोमिन आएंगे, रोने की आवाजें बुलंद होंगी। हम बकी का रुख करके कहेंगे गरीब लाल पड़ोने वाले अजादार आ गए। सो हमारी हयात के मकसद इबादत इलाही के साथ साथ मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए करबला के मौसम को याद करना है, आले मोहम्मद की मुसीबत को याद करना है। अजीजों, हमारी जिंदगी यही शोर हयात है। आइए आपके दरमियान में छोटा सा मंजर पेश करना चाहता हूँ। आपको पता है हुसैन 28 रजब के चले हुए जैसे करबला के करीब थे कि एक मरतबा एक अरब को कूफे की तरफ से आते हुए देखा। इमाम ने उस आने वाले अरब से पूछा, भाई तू किधर से आ रहा है? उसने जवाब दिया कि मैं कूफे की तरफ से आ रहा हूँ। क्या कूफे की कोई खबर है? वो खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। इमाम मजलूम ने पूछा, भाई कूफे की कोई खबर है? वो कुछ नहीं बोला। फिर इमाम ने कहा, बताओ कूफे की खबर। उसने दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, आंखों से बहते हुए आंसू थे। आवाज दिया, जब मैं कूफे से चला था तो मुस्लिम की लाश कूफे की गलियों में फिराई जा रही थी। गरीब हजारा ने सुना तो तड़प के रह गए। अजीजों, खैमे का रुख किया और एक बच्ची को बुलाया कि जिसका नाम रुकैया है, हजरत मुस्लिम की बेटी है। सामने को रखा बिठाला, सबको शफकत से हाथ फेरा। बच्ची आले मोहम्मद के घराने की पड़ी हुई है। उसने जब ये शफकत और ये मोहब्बत देखी, एक मतला ये अंदाज देख करके आका की तरफ देख के कहती, आका ऐसे तो यतीमों को प्यार किया जाता है, मेरे बाबा की खैर तो है। हुसैन ने पुण्य मंगाए, बच्ची की काना बुझाए। मैं कहूँगा रुकैया तुम खुश नसीब हो, ये मुस्लिम की बेटी तुम खुश नसीब हो। कम से कम बाप के मरने की खबर मिली तो हुसैन जैसे आका ने सबको सबका से हाथ रखा। हाँ हुसैन, हुसैन की गुर्बत, हुसैन जब मारे गए तो 4 बरस की बच्ची के साथ तमाचे के निशान पर होते। रोने वाला दुनिया फिर भी पूछती है, कब तक रोगे, कब तक आंसू बहाओगे? ये जरा देखो, जो जनाजे आ रहे हैं ये मुस्लिम के यतीमों के जनाजे हैं। अल्लाह अकबर, जिन्हें करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। ये बड़ी हाशिम की जमाना तुम्हारे ऊपर तो लाखों सलाम। घर मुस्लिम के शाहज़ादे जाने हमको जालिम हार से बोल बच्चे फिरते हैं मार मारे गर्दन से भूख बच्चे सर काटने से पहले, सर काटने से पहले पानी हमें पिला दे। कुल्फे में भर गए हैं। सुहरा इमाम मसऊद से करबला, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम और मोहम्मद इब्न मुस्लिम का बच्चों के मुस्लिम इब्न अकील के ताबूत की ज़ियारत करनी। आइए बाप के दरमियान हजरत अकील के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। सलाम हो हमारा अकील, ऐसा घर जुड़ा है बतूल का। अकील हुसैन की गुर्बत पे आपके बच्चों ने भी जान कुर्बान कर दी। ये अकील जाफर
حضرت عبد الرحمان ابن عقیل محمد بن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. سلام ہو ہمارا. آگے دو جنازے حضرت مسلم کے بیٹوں کے تھے، یہ عقیل کے بیٹوں کے جنازے ہیں. اللہ مدینے سے بڑی شان کے ساتھ خبر ہے آپ کو نا، زینب 18 بھائیوں کی بہن ہے. اللہ اکبر. 11 محرم کو یہ سارے بھائی مدد میں سو رہے تھے، زینب کے ہاتھ پر سے گردن باندھے جا رہے تھے. بیٹا بھائیوں کی لاشوں کی طرف دیکھ رہی تھی، آواز دیتی تھی. یہ میرے شیروں بڑی شان کے ساتھ لے کے رہے تھے، مگر ہاں تمہاری غربت بہن شرمندہ ہے کہ تمہیں کفن نہ دے سکی، اس لیے کہ بہن کیا کرے کہ بہن کے سر پہ تو روزہ بھی نہیں ہے تو کفن دے سکے. رونے والوں، زینب کے مظلوم بھیا کے قدموں پہ جان قربان کرنے والے حضرت عقیل کے بیٹوں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں. مجھے تاریخ نے ماں کی مثال دی ہے، کربلا کی ماں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو، لیکن جب جب ماں کا نام آئے گا تو ایک ماں کو دنیا ضرور سلام کرے گی. حالانکہ وہ بی بی کربلا نہیں آئی ہے، وہ مدینے میں ہے. اس نے اپنے بیٹوں کو کربلا حسین کو قربان ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر حسین کی نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں دودھ نہ بخشے گی. عزیزوں، کیسے بہادر بیٹے ہوں گے. تاریخ کہتی کہ بشیر نے جب یہ اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا تو اس بیوی نے بشیر خاموش کرا دیا کہ بشیر یہ مت کرو کہ حسین مارے گئے. کہا کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا میں ماں ہوں نا، میں نے اپنے بہادر بیٹے حسین کے ساتھ بھیجے تھے. عزیزوں کو اسی فکر پر داخل وقت میں پتہ بن جائے اس میں یہ کہ بطور سزا نہیں ہوگی، کہیں روان ہوگی، کہیں شاہزادی نہیں ہوگی. مجھے یقین میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں آ رہا تھا اور تو رکشے پہ بیٹھے بھی نہ جانے کیسے کیسے دور سے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر سے اسی جگہ پر تابوت کو سلام کرنے کے لیے میری پتہ بہنیں آئی ہوئی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اس موسم میں ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے. حسین کے دانشوروں کا جنازہ ہے. خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بی بی کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا مت کہو حسین مارے گئے. کیوں کہ میں ماں ہونا میں نے اپنے بہادر بیٹے بھیجے ہیں. کہیں بی مارے گئے حسین تو کس نے کہا کہ بیرون شہر مدینہ علی بن حسین آئے ہیں، وہ صرف خیمے لگے ہیں. کچھ نہیں بولی. میں اسی کو تابوت آ جائے گا، فکر آپ کے سامنے ہے، مسائل آپ کے سامنے ہے. بی بی کچھ نہیں بولی، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کچھ کہنا چاہتی ہے. ایک مطلب بی بی نے نجف کا رخ کیا، آواز میں سنا علی کچھ آپ نے حسین مارے گئے. بی بی کہنا کیا چاہتی ہو کہ لگتا یہ کہ بچوں نے وفا نہ کی. اے بی بی تیری تربیت کو لاکھوں سلام. تم نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ حسین بھائی نہیں حسین آتا ہے. زینب بہن نہیں زینب شہزادی ہے. دنیا والوں آپ کربلا میں رشتوں کی اہمیت دیکھو. بھائی بھائی پہ کیسے قربان ہو رہا ہے، بہن بھائی پہ کیسے قربان ہو رہا ہے، آقا غلام پہ کیسے قربان ہو رہا ہے. رشتوں کی عظمت دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا دیکھنا پڑے گا. اور اس وقت بیٹوں کی مدد آ رہی ہے جو پوری زندگی بچوں کو نہ روئی نشان قبر کو بناتی تھی اور کہتے ہیں تم پہ نہیں رہوں گی، تم پہ نہیں رہوں گی، میں تو حسین کی غربت کا ماتم کروں گی. اللہ اکبر. اس بی بی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. 4 جنازے ہیں عزیزوں آپ کے درمیان آ چکے ہیں. حضرت محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، اور ابن علی، جعفر ابن علی. سلام ہمارا امیر المومنین کے ان جانثار و وفادار حسین آقا کی غربت تنہائی اور غربت پہ حسین آقا کے قدموں میں جان قربان کرنے والے حسین آقا کے یہ وہ وفادار بھائی جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا. لیکن اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے آپ کو پتہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ اس غریب کے غریب بیٹوں کا جنازہ ہے کہ جسے زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے گرے، کفن پہنایا گیا، وہ جنازوں پہ 3 برسائے گئے. رونے والوں آپ کے درمیان حضرت عبداللہ اکبر کا تابوت آ رہا ہے. سلام ہمارا عبداللہ رضی پر اور عبداللہ اکبر پر. حضرت عبداللہ رضی اور حضرت عبداللہ اکبر پر ہمارا لاکھوں سلام ہو. یہ آپ کے درمیان تابوت اور جنازے لائے جا رہے ہیں. آقا حسن آپ کے ہماری جانیں قربان ہو جائے. حضرت عبداللہ اکبر اور عبداللہ رضی کا تابوت
آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر، سلام ہو ہمارا کربلا کے ان جانساروں پر۔ ہاں ہاں بدور کا گھر اجڑ گیا۔ یاد دلاؤں آپ کو کہ جب زینب مدینے سے چل رہی تھی تو تاریخ کہتی ہے کہ بیت الشرف سے جب یہ بی بی آئی تو سارے یہ بنی ہاشم کے جوانوں نے حلقہ بنا دیا تھا اور سب یہ کہتے تھے شہزادی میں سوار کروں گا، شہزادی میں سوار کروں گا۔ زینب آج اپنے آپ کو کتنا فخر محسوس کر رہی ہوگی کہ یہ سارے بھائی مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں۔ آخرکار میرا دل ہے میں کہوں 11 محرم اے بھائیوں کہاں ہو؟ زینب آواز دے رہی ہے۔ آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، لئی تانا دے رہے ہیں۔ بلاؤ بھائیوں کو، بلاؤ شیروں کو۔ زینب خاموش ہے، کلیجے پہ زخم ہے۔ علی کی دولتدار بیٹی بھی مغلوں چادر سفر کر رہی ہے۔ ہاں ہاں اب قیامت برپا ہونی چاہیے۔ ابھی تک ہر تابوت پہ میں نے آپ سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ایسے ماتم کیجیے جو ماتم کرنے کا حق ہے، لیکن میں اگر کچھ نہ کہوں خاموش ہو جاؤں اور اتنا کہہ دوں کہ ان غریب بچوں کے جنازے آ رہے ہیں کہ جن کی ماں موجود تو تھی مگر رو نہ سکی۔ ہاں ماں کو ایک موقع ملا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کا ماتم کیا ہے، جب زرخائے شودا زندہ شام میں آئے ہیں، لیکن تب بھی بچوں کی ماں ان کا ماتم نہ کر سکی تو شام کی عورتوں نے کہا تھا لگتا یہ ہے کہ شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے۔ آواز یہ نہیں ہے سنت کو ان کی ماں زندہ ہے، وہ زینب ہے اپنے بھیا کا ماتم کرتی ہے، وہ اکبر کو آنسو بہا رہی ہے۔ عزیزوں زینب اپنے اون محمد کو جب سے رخصت کیا ہے نہ رو سکی۔ دنیا والوں آؤ دیکھو بھائی بہن کا رشتہ کیا ہے، اللہ اکبر نہ رو سکی۔ لیکن زینب ہے تو مانا لوٹ کے جب مدینے آئی نانا کے تربت پہ گئی، کہا نانا نانا نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں شانوں سے روپا ہٹا کے دکھاتی کہ آپ کی امت نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا۔ نانا زینب ایک بات کہنا چاہتی ہے، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ نانا بے غیرتوں کا مجمع تھا، پیکہوں کا دور ہوتا تھا، ہمارے وارثوں کے سر ہماری ناکوں کے پاس لا کے رکھے جاتے تھے۔ زینب ماتم کرتی رہی اور مدینے والوں نے آ کے زینب کو پرسہ پیش کیا، لیکن زینب نے اپنے ان بچوں کو یاد نہ کیا۔ لیکن ہاں آخرکار ایک وقت وہ آیا جب عبداللہ زینب سے کہتے ہیں بی بی آؤ گھر چلو۔ زینب کے بھی گھر جا کے کیا کریں گے؟ زینب ماں ہے، جیسے ہی گھر پہنچی پہلا قدم رکھا، دو چھوٹے چھوٹے مسئلے دیکھے، دو چھوٹے چھوٹے ہمارے دیکھے۔ آج پہلی دفعہ جب سے رخصت کیا ہے کربلا کا رخ کر کے کہتی کون محمد، ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ شاید بچوں کی آواز آئی ہو اماں راضی تو ہو، ماں آواز آئی ہو محمد تم نے جی کر یہ ماں کیا کرے گی۔ عزیزوں انہیں اور محمد کے جنازے آ رہے ہیں، یہ سر سینہ پیٹو میرے پردار بہنا، اگر یہ اور محمد کی ماں نہ ہوتی تو کربلا تک حسین کی مظلومیت دنیا تک نہ پہنچ پاتی۔ یہ اور محمد ماں کے تازیوں پر پھوٹو، تازیانوں کے نشان پہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ اللہ اکبر کوہنی چلتی ہوئی نانا کے پاس اپنے غریب بھیا کے سنانے سنانے لگی ہے۔ اے اور محمد ماں ضعیفہ نظر آنے لگی، اے اور محمد تمہارے ماتم ہو رہا ہے، تعبیر ہو رہا ہے۔ اور ایک ملک کی صدا کہ کہاں ہو دلبر، اے میرے محمد آؤ، اے میرے محمد آؤ۔ سائے میں تیروں کے تلوار کے رخصت کر دوں، اپنے بھیا کے تمہیں وار کے رخصت کر دوں، اپنے ہاتھوں سے میں
تیار کروں اے میرے محمد آؤ نوش کرنا ہے تمہیں جام شہادت بیٹا آئے گی لاش تمہاری تو کروں گی سجدہ اپنے ہاتھوں سے میں تیار کروں اے میرے محمد آؤ آج بھر کے تمہیں پیار کروں اے میرے محمد سلام ہو ہمارا شہزادے محمد پر یونا محمد ماں غریب ہو گئی یونا محمد ماں کے سر سے چادر چھین گئی یونا محمد ماں بہت یاد کر رہی ہے یونا محمد بی بی نے فرش رضا بچھا دی ہے جب تک یہ کائنات ہے تمہاری غربت پر حسین آقا کی غربت پر آل محمد کی مصیبت پر بنی آنسو بہاتی رہے گی سوگواروں اب قیامت ہے مولانا محمد کے بعد اس غریب کی میت آ رہی ہے اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جس کی عمر زیادہ نہیں ہے صرف 13 برس ہے سمجھ گئے کیا مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے خدا نہ کرے میری پردار بہنیں سن رہی ہیں تمہارا بیٹا اگر گھر سے باہر جائے اور کوئی آ کر یہ بتا دے خدا نہ کرے تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے فوراً نہیں بتایا جاتا فرما کا بیٹا مکتب سے لوٹ کے آیا ہے فرما دوڑی بھی آئی ہے کہاں ہے میرا بیٹا سب کی میتیں لاشیں آئی تھیں مگر قاسم کی لاش نظر نہیں آتی عزیزوں ماں تلاش کر رہی ہے کہاں ہے میرے لال کی لاشا کہاں ہے میرے لال کی میت نامحرم جب سے کربلا آیا ہے ہر دفعہ ماں کے پاس جا کے کہتا اماں کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں حسین ہر بار واپس کرتے تھے تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا رب کافی یہ قاسم تمہارے باپ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے یہ قاسم تمہارے بابا کو سفید کفن پہنا کے بھیجا گیا تھا جنازے کو 3 برسے تھے بہنیں طرف کے رو رہی تھی یہ بطور تمہارا گھر گزر گیا ہوگی ہائی ایک ایسا امتحان و مصیبت ہے رونے والا حسین نے بھی اجازت نہیں دیتے ہیں آخر کار جب آقا نے اجازت نہ دی تو ماں کے پاس آئے آواز دیتے ہیں اماں کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی ماں تڑپ کے رہ گئی بیٹے کے سب کو پکڑا جو کہ آقا کی خدمت میں آئی قاسم حسین کلیجے سے لگا کے رکھا ہے سب کو تم بھائی کی نشانی ہو جب بھیا کی یاد آتی ہے قاسم سے تمہیں حسین دیکھ لیتے ہیں یہ قاسم سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو حسین نے آواز دیا میرے لال کہا آقا قاسم کہتا کہ کیا یتیموں کی شہادت قبول نہیں ہے حسین تڑپ گئے زانوں کو اٹھالا سر کو چوما آواز میرے لال قاسم کا امو جان کا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے آواز یہ جھولے والے اصغر کا نام ہے جیسے یہ فقرہ سنا ابھی تک قاسم بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ایک انگڑائی میں بند ٹوٹ گئے مولا نے انداز دیکھا آواز یہ قاسم کیا ہوا کہ آقا یہ چچا آپ نے کہا کہ اصغر تو جھولے میں ہے تو فوجی خیمہ پر آ جائیں گی ہر قاسم کو گوارا نہ ہوا ایک قاسم میں تمہارا ناجت کی صورت میں آ رہا ہے ایک قاسم تمہارے لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہیں حسین کے سے تمہاری ماں فرما سے کہے کہ قاسم لوٹ کے آ رہا ہے جیسے قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھو ماں کچھ بولی نہیں سیدانیوں کو جمع کیا آؤ سیدانیوں آؤ مجھے مبارک بات دو اس لیے کہ سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے لاش کے ٹکڑے ہے قاسم کے وہ اسی قاسم کی میت آ رہی ہو اے حسن آقا تمہارا 13 برس کا کمسل قاسم لاش کے ٹکڑے ہے حسین لگا کے کام نہیں عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے صحرا عجیب منظر
نے چوڑیاں توڑی، یہ کہہ کے جب بیاہی نے چوڑیاں توڑی، چوڑیاں توڑی، چڑھا رنگ ہلا کا، عجیب منظر ہے، بجائے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، بجائے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں حسین، اٹھا رہے ہیں حسین، نہ پوچھ بارے لاہا، عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، حسین میتیں اٹھا رہے ہیں، اور کیا قیامت ہے، بھائی کی نشانی قاسم کے لاش کے ٹکڑے لے کر آئے، اور یہ قیامت کا موقع تھا جب 32 برس کا بھائی جسے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے آقا کے سامنے کھڑا ہے، آواز دیتا آقا جنگ کی اجازت دیتے، آواز دی عباس کیسے دے دو جنگ کی اجازت، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، سامنے دیکھا، پشت کی طرف دیکھا، رو کے کہتے ہیں آقا کہاں ہے وہ لشکر، کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں علمدار ہوں، یہ عباس سکینہ پیاسی ہے، عباس بچے پیاسے ہیں، غازی طرف کے رہ گیا، ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، غازی سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے علم میں مشق باندھی، امید کی چچا لوٹ کے آئے گا، لیکن سوگواروں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے یہ بچی بیٹھ گئی، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، یہ بچوں سب کی پیاس بجھ جائے گی، یہ بچوں سب کی پیاس بجھ جائے گی، علم کو جاتے ہوئے دیکھ کے سکینہ اپنی پیاس نہیں بچوں کی پیاس کا احساس ہے کہ پیاس بجھ جائے گی، لیکن جیسے جیسے علم چھپنے لگا بلبل حسین کی آواز تھمتی چلی گئی، عزیزوں حسین فرار کی طرف چلے، سکینہ دعائیں کر رہی ہے، لا الہ بہنیں دعا کر رہی ہے میرے شیر کی خیر ہو، لیکن شیر تو ترائی پہ تھا، حسین جیسے ترائی کی طرف بڑھے، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، جو انگلیاں پکڑ کے عباس پڑے ہوئے ہیں وہ بازو قلم ہو چکا تھا، داہنا بازو اٹھایا حسین نے کلیجے سے لگایا، بایاں بازو اٹھایا کلیجے سے لگایا، جیسے پہنچے دیکھا بھائی خون میں نہایا ہوا، آنکھوں میں تیر لگا، مشق سکینہ کے سینے سے لگائے ہوئے، سر سے خون بہ رہا تھا، عزیزوں خون کو صاف کیا، عباس نے مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کی، آنکھوں کو کھلا میری طرف دیکھیے گا، ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھے، آواز دی آقا یاد ہے آپ کو جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو آنکھیں کھولی تھی تو آپ کی آغوش میں تھا، آج جا رہا ہوں تو سر آپ کے زادوں پر ہے، طرف کر رہے ہیں حسین، خیر شور عباس وہ فوجیں جو تمہارے خوف سے زیادہ کرتی تھی عباس، آواز دیا عباس تم میری طاقت تھے، کہ آقا یہ گزارش ہے، کیا بتاؤ عباس میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جائیے گا، اس وقت یہاں پر علماء موجود ہیں، خطبہ موجود ہیں، اہل نظر موجود ہیں، مجلس سننے والے موجود ہیں، پوچھ سکتے ہیں غازی تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ لاش خیمے پہ لے کے نہ جانا، غازی بتاؤ کیا بچوں سے شرمندہ ہوں، نہیں غازی بتاؤ بچوں سے تو شرمندہ ہو، سکینہ انتظار کر رہی، یہ عباس مجھے پتا ہے تو حسین جیسا بھائی کائنات میں جیسا عباس ملا ہے کسی کو نہیں ملا، جیسی بہن زینب ملی ہے کسی کو نہیں ملی، پتا ہے سوگوارو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عباس نے اس لیے کہا ہو کہ میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا
کہ ایک میت خیمے میں جائے گی، کئی میتیں حسین کو خیمے میں اٹھانی پڑے گی. اس لیے شاید کہا ہے یا صبح سے میت لے آ رہا ہو، سکینہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گی. مگر آئے عباس 11 محرم کو سکینہ گزر رہی ہے، ملک کے فرات کی طرف نکل رہی ہے. جب سے تم گئے وہ لوٹ کے نہیں آئے. سرکار دونوں جو قریب آئے آواز دیتے ہیں سجاد، سکینہ سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سجادو؟ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لہجے سے. وہ دیکھو علم آ رہا ہے اے سکینہ، علمدار تو نہیں آیا مگر سب کا جنازہ آ رہا ہے. عباس کا علم آ رہا ہے مجھ سے کہنے سے لگی ہوئی ہے. عباس پہلے یاد کر رہی ہے، عباس پہلے یاد کر رہی ہے. اسی دل کے لیے آپ پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا. ایسے تو ہو جائے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائی وہی دیتی تمہیں خیمے کی صدا. عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور. ارے بھائی تو بھول گئے بھائی بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پائے جو دریا کی ہوا. آئے کس دوست سے کیا تم نے کیا مجھے بجھے کانوں سے گزر. گر کے گھوڑے سے صدا بات کو کمرے میں جدی. دلبرے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی. ارہات ملتی کبھی ہاتھ کا تکتا تھا کبھی عباس لاؤں کیسے لاش اکبر. سلام ہمارا سرکار وفا باب الحوائج سکینہ کی آس، بہنوں کی طاقت، حسین کی طاقت عباس پر. وہ عباس فرات کی ترائی پر سو گئے شیر، حسین تنہا ہو گئے. یہ عباس لینوں نے جب چادر چھینی ہے تو نیزے مارتے تھے اور یہ کہتے تھے بلا عباس کو
کہ عباس بہنیں تڑپ کے رہ جاتی تھی. عزیزاں آقا سرکار باب الفوائد ابو الفضل عباس ام البنین بیوی کا وہ لال کہ جس نے ہمیشہ یہ کہا عباس حسین بھائی نہیں حسین آقا ہے. عباس وہی حسین زانوں پر سر رکھے کہہ رہے ہیں عباس یہ کان سننے کو ترس گئے تم نے کبھی بھائی کہہ کے نہ بلایا. عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو. تاریخ کہتی ہے کہ عباس مدینے کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ عباس آقا مدینے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر نہیں آواز لیں ماں ام البنین ناراض ہو جائے گی. یہ عباس جیسے کہا بھائی کہہ کے بلاؤ. آقا مدینے کی طرف دیکھ رہا تھا. ایک نئی سی آواز عباس آقا کے کانوں میں آئی. عباس حسین کہتا ہے بھائی کہہ کے بلا دو تو بلا دو. کیا میں تیری ماں فاطمہ نہیں؟ رونے والوں اس شیر کو ہمارا لاکھوں سلام ہے جو بہنوں کی طاقت تھا. مجھے اب سر و سینہ پیٹیے. فقط 3 تبرکات اور ہیں جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھے عباس کے اس علم کے بعد آپ نے تابوت دیکھا چلو والوں. میں دعا کرتا ہوں یہاں کے مومنین کو اللہ سلامت رکھے. انتظامیہ کو کیا عظیم الشان تابوت ہے. آپ کو پتا ہے جب بہن ملنے کے لیے بھائی سے گئی تھی تو چھوٹی سی تربت تھی. زینب کہتی تھی سجاد میرے بھائی کا قد بڑا تھا تربت اتنی چھوٹی ہے یہ تو کسی بچے کی تربت معلوم ہوتی ہے. ہائے بہن تڑپ کے رہ گئی. آواز دی اماں میں نے لاش کے ٹکڑے دفن کیے ہیں. سلام و شیر پر تم نے زینب کے ارمانوں کو عزیزوں ہر بہن کی ایک ارمان ہوتے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام رسول کربلا کے. لیجئے بہت قیامت کا لمحہ ہے. بہت قیامت کی گھڑی ہے. جوانوں اب آپ کو آگے آنا چاہیے. بزرگوں کو چند لمحوں کے لیے پیچھے کر دو. تم آگے آؤ. سمجھ گئے کس کو نظر آ رہا ہے؟ ہر ضعیف کی طاقت کا نام ہوتا ہے جوان بیٹا. اللہ میری طرف دیکھیے عزیزوں. اکبر نام ہے. 18 برس کی عمر ہے. شبیہ پیغمبر ہے. جب یہ چھوٹا تھا کمسن تھا تو لیلا بیوی فرماتی ہے کہ راتوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے گہوارے پہ کوئی چیز سایہ کیے ہوئے. میں یہ دیکھتی تھی کہ حسین اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. عزیزوں ایک سائل سوال کرنے مدینے میں آیا. اکبر گھر کے اوپر چراغ روشن کرتے تھے جب تک کسی مسافر کو اپنے ہاتھوں سے آنے والے کو کھانا نہ کھلا دے اکبر کو سکون نہیں ملتا تھا. اس لیے کہ وہ بہت پیغمبر اکرم کی تصویر تھے. تاریخ کہتی ہے روز ایک سائل آیا. آنے کے بعد اس نے دخل بات کیا. حسین آقا نے دیکھا کہ اکبر دوڑتا ہوا گیا. کچھ لمحے تک نہ سائل کی آواز آئی نہ اکبر کی آواز آئی. حسین آقا نے محسوس کیا کہ دیر سے کسی کی کوئی آواز نہیں. اب جو میرا آقا گیا تو کیا دیکھا کہ سائل غور سے اکبر کی طرف دیکھ رہا ہے. پوچھا سائل سائل تو کیا دیکھ رہا ہے؟ آقا مانگنے تو کچھ اور آیا تھا. اب میری ایک دعا ہے آپ آمین کہہ دیں اور دعا کی قبولیت کا شرف بن جائے. کہ وہ کیا کہ میری دعا کر دو اللہ مجھے اس جیسا بیٹا عطا کر دے. آواز دیا میں کہہ دوں گا دعا کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے. کہا وہ کیا؟ کہ مانو رسل وہ کرو کہ اللہ نے تمہیں اگر بیٹا عطا کیا اس جیسا جیسا تم کہتے ہو خدا نہ کرے کبھی اس کے پیروں میں کانٹا چپ جائے. اس نے کہا کہ وہ کانٹا میری آنکھوں میں چپ جائے. مجھے دعا نہیں کروانی. ذرا سوچئے کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے. حسین پیچھے پیچھے ٹھوکر کھاتے ہوئے جا رہے. اکبر کے ہونٹ جو سرخ تھے نا سرخ وہ پیاس سے نیلے پڑ گئے تھے. پیاس سے نیلے پڑ گئے تھے. بڑی قیامت ہے. عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میں نے بھی سلیم صاحب سے خواہش ظاہر کی ہے اور حالانکہ مسائل کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن نہیں پڑھتا. میں سلیم صاحب سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ میں صرف ایک فکرہ ان سے کہہ دوں کہ وہ اگر میری اس آرزو کو پورا کر دیں جو جوان کھڑے ہیں یہ پچھاڑے کھا کے روئیں گے. پتہ ہے کیا ہے؟ سوکھے ہوئے ہونٹ تھے. سرخ ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے.
خیمے والی بیویوں نے حسین سے آہستہ سے کچھ کہا. حسین نے پیاسے بیٹے کو کلیجے سے لگایا اور لگا کے کہا اے میرے لال بہنوں کی خواہش ہے کہ تم ایک مرتبہ اذان دے دو. اکبر نے جیسے ہی کہا بابا بہنوں کی خواہش ہے کہا ہاں کم مدینے والے میری بہن سورا میرا انتظار کر رہی ہوگی. منگت سے اذان پہ اکبر آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے مدینے کا رخ کیا ہوگا, بہن کو یاد بھی کیا ہوگا, خالق کی وحدانیت کو دنیا تک پہنچایا ہوگا. باپ کو کیا گزر گئی ہوگی, مولا کو کیا گزر گئی ہوگی. یہ آواز مدینے پہنچے, سورا نے سجدہ شکر میں سر رکھ دیا. نانی میں کہتی تھی نا کہ میرا ابا مجھے رونے کو ہوا ہوگا, میں نے اپنے کانوں سے ابا کی آواز سنی ہے, اس لیے کہ ابا نے آج پہلی بار اپنے غریب بابا سے ماتم میں کچھ مانگا ہے. اے بابا کیا یہ ممکن ہے آپ ایمان و رب ہو, حجت خدا ہو, میری آواز میری بہن تک پہنچ جائے. اکبر نے کہا اللہ اکبر اکبر سے کہوں گی اکبر تمہیں پتا ہے کیسے میں نے اتنا وقت گزارا ہے. بابا سے ملوں گی جا کر کے بابا بیٹے کو کہیں ایسا بھولا جاتا ہے. بابا میں سکینہ سے ملوں گی, سکینہ تو کتنی خوش نصیب ہے تو بابا کیا ہوں گا. میں اثر کو آغوش میں اٹھاؤں گی, پیار کروں گی. صبح ارمان سجے ہوئے سامان سفر لیے در خیمہ پہ بیٹھ گئی, اپنے دہلیز پہ آ کے بیٹھ گئی. عزیزوں ادھر اکبر مرنے کے لیے جا رہا تھا. میری طرف دیکھیں, حسین نے اکبر کو یہ رخصت نہیں پڑھنی ہے. جیسے ہی اکبر سے کہا اکبر میں نہیں روکتا, تو جان بہنے جانے. اکبر کو یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو سکینہ نے آواز دی تھی. اکبر گھوڑے سے ہوتا ہوا اترا. بہن نے بھائی کو بٹھالا, بھائی کا گریبان چاک کیا, بھائی کو پیار کیا. اکبر نے روتے ہوئے پوچھا بہن سکینہ کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ مدینے والی سورا کی طرف سے ہے, جس نے مجھ سے چلتے وقت یہ وعدہ لیا تھا کہ میں بیمار ہوں, اگر مر جاؤں اکبر کی شادی ہو میری طرف سے پیار کر لینا. اکبر صحرا تو بنا نہیں, وہیں جا رہے ہونا جہاں سے کوئی لوٹ ہی دیا. روتا ہوا اکبر میدان مقتل کی طرف چلا. حسین نے کہا میرے لال آہستہ آہستہ مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. آواز دی بابا میں غصہ کر چکے ہو. اکبر کاش تم آج صاحب اولاد ہوتے, تمہیں پتا چلتا کہ بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے. عزیزوں اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا. حسین کہتے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. بابا کے دشمنوں پہ نظر پڑی, اکبر نے گھوڑا دوڑایا. ادھر سے حسین دوڑے, ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, ادھر حسین کا گھوڑا. حسین تیز ہوئے, کئی دفعہ حسین گرے اٹھے. اکبر نے کیا دیکھا, ایک پردہ پوش بھی سامنے آ گئی. آواز ہوتی اکبر ذرا آہستہ آہستہ, میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے, میرا حسین مر جائے گا. گھٹ گھٹ کے رو رہے. اکبر کا مزہ آ رہا ہے, اکبر کا تابوت آ رہا ہے, اور میں نے چکیاں پیس کے پالا, میرا حسین مر جائے گا. عزیزوں میدان مقتل میں اکبر گیا. کربلا کا اکیلا شہید ہے. علماء موجود ہیں, پوچھیے گا کہ جن کے لیے حسین نے رخصت کرنے کے بعد کسی کی ماں کے پاس نہیں گئے, اکبر کی ماں کے پاس گئے اور جا کے کہا لیلا میرا بچہ نرگر آدھا میں گرا ہے. اکبر
नरगाह आका में गिरा है, माँ की दुआ बेटों के हक में कारगर होती है। लैला अकबर के लिए दुआ करो। लैला ने बालों को बिखराया, आवाज की बार अल्लाह, अकबर का बाबा मर जाएगा, मेरे खालिक अकबर को वापस कर दे। यूसुफ से याकूब को, याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मेरे खालिक अकबर को वापस कर दे। अकबर वापस आया, बहुत कुमलाए हुए, नीले पड़े हुए थे। आवाज की अल्लाह कुछ कहना चाहते तो बाबा खुदा हाफिज। बाबा प्यास सीने में उतर गई, तो मेरा पढ़ना बहुत आसान है। बेटा कह रहा है बाप से, प्यास सीने में उतर गई। हुसैन ने सूखी हुई जबान अपने बेटे को, बेटे ने चीख के बाहर निकाली, बाबा आपकी जबान पे तो कांटे पड़ गए। दौड़ा हुआ खेमे में सज्जाद बाबा गरीब हो गया। ये कह के रोता हुआ मक्तल की तरफ चला। हुसैन पीछे पीछे बस एक लम्हे के अंदर ताबूत आने वाला, मुझे नहीं पता आप कैसे इस्तेमाल करोगे। अजीजों, अब जो अकबर गया, जंग लड़ी, कब तक लड़ता, घोड़े से जमीन पे आया। सिनान इब्न अनस, हसीन इब्न नमीर ने अकबर पर हमला किया, बच्ची की अली सीने में टूट गई। गरीब बाप मिलकर देखेगा, हुसैन पहुंचो। अकबर, मेरे लाल अकबर कहाँ हो? देखा अकबर एड़ियां रगड़ रहे। हुसैन ने जमीन से खाक उठाई, चेहरे को अपने अल्लाह अकबर, आंखों से गर्द साफ की। अकबर आवाज लो, लाल आवाज अकबर, बाबा को कुछ नहीं आता। अकबर के करीब पहुंचे, जवान बेटे ने बाप की कैफियत देखी, आवाज दी, बाबा कबीरा तुम्हारे चेहरे पे ये खून की छींटे कैसी हैं? बाबा बताओ कि आपके चेहरे पे ये खाक पीछे से है। बाप ने बेटे के चेहरे से खून साफ किया, बेटे ने बाप के चेहरे से खाक साफ की। एक मतलब अकबर कुछ कहना चाहता था, आवाज में लाल जख्मों को छुपाए हुए, मेरे पर्दादार बहनों, ये मत समझना कि भाई प्यार नहीं करते बहन से। अक्सर मैं कहता हूँ भाइयों बहनों के कदर किया करो, लेकिन आज अकबर के चाहने वालों से कह रहा हूँ, भाई भी बहन से बहुत प्यार करता है। अकबर का मानने वाला आजादार है। अजीज अकबर पैगाम ले रहा है, बच्ची की हमें टूटी हुई है, एरिया हो रहा है, बाप से कुछ कहना चाहता है, आवाज में लाल कुछ कहना चाहते हो, बाबा हो तो खुदा हो, इमाम गौर को कहा लाल हो के कहता, बाबा मेरी मदीने वाली सुहरा अल्लाह रब्बा मेरे बहन इंतजार कर रही होगी। मौत ने मजबूर कर दिया। हुसैन ने बोला कि बेटे के पास वक्त नहीं है, दो उंगलियों के दरमियान का मोबाइल देखो। अकबर बड़ी बेचैनी से बहन को तलाश कर रहा है। जब करीब बहन नजर बुलाई, रोने का बाबा रोजा रसूल को भी नहीं है, घर के हुजरों में भी नहीं है, मेरी बहन नजर नहीं आती, मेरी बहन बीमार थी, तरफ क्यों हो गया? हुसैन ने देखा भाई बहुत बेचैन है, आवाज़ अकबर जरा घर को देखो, कहा बाबा वहां तो कोई गठरी रखी है, क्या गठरी में होश देखो, कहा बाबा कोई ज़ईफ़ा है, क्या कैसे भाई हो बहन को नहीं पहचान पा रहे? एक बार वो ज़ईफ़ा नहीं तेरी बहन सुगरा है। अकबर तरफ के लगेगा, ए बाबा तो इंतजार, एक बार बहन को ज़ईफ़ कर दिया, मैं उसने प्रति वही बता रही है। एक अकबर का जनाजा मैंने तरफ रही, हुसैन तरफ है, हुसैन तरफ रही, बीवियों में तो रहता है, सुगरा इंतजार कर रही, एक बार तेरी वही तो खड़ी है, सुगरा शादी के मान से बाप से बातें करो अकबर, हम तुमको मिला देंगे, हम तुमको मिला देंगे, फूफी जान से जाकर खामोश ना हो, बाप से बातें करो अकबर, तुम खून उबलते हो तो भर जाता है तुमको, बतलाओ करेगा तो कहाँ तक मेरे आंसू, बेटा निकलेगा, बेटा निकलेगा, गलेगा मेरा बाहर, खामोश न हो,
بات سے باتیں کرو اکبر، ماتھے سے پسینہ تو ابھی صاف کیا ہے، کیا زخموں کی تکلیف سنو کھول دیا ہے، سانسیں کیوں میری جان نہیں آتی برابر، خاموش۔ حسین کا 18 برس کا بیٹا اکبر مارا گیا۔ عزیزوں، بس چند لمحوں کی ضرورت اور ہے آپ کو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے، خیر عافیت سے دور دراز سے آگے جائیں۔ شہزادی عالمیاں کی ضمانت میں دیتا ہوں، پردے والا وارث تمہارا ضامن ہے، اور سنو، دوڑتے ہوئے نہیں جانا، اس لیے کہ پردہ دار بہنوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر جلوسوں میں نے تو خود مشاہدہ کیا ہے، جب نظامت کا موقع ہوتا ہے تو اکثر دیکھا بڑے مجمع کے اندر اگر کسی ماں سے کوئی بچہ پچھڑ جاتا ہے، میں نے ماں کی تڑپ دیکھی، لیکن ایک لمحہ نہیں برداشت کرنا، اعلان کرو، جلدی اعلان کرو میرا بچہ مل نہیں رہا ہے، جلدی اعلان کرو میرا بچہ مل نہیں رہا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو پچھڑنا برداشت نہیں کر پاتی۔ دیکھو، حسین کے پاس بچہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک جنازہ جو 6 مہینے کا رہا وہ چولہے میں تھا۔ آخری نذرانہ ہے حسین کا جس کا نام اصغر ہے، 6 مہینے کا۔ ہاں، اس اصغر کو پتا ہے کہ میرا بابا بہت مظلوم ہے، اور ویسے تو 9 محرم کی شب ابھی گزری ہے، میں کیسے کہوں تو گوار میرا 10 سال تک میں ایک فکر کہنے کا دل ہے، 9 محرم کی شب میں قیامت کی میرا باپ اپنے بیٹے کے جھولے پہ سر رکھ کے بیٹھی تھی۔ اللہ کے باپ نے اپنے پیاسے بچے کو پہلایا کیسے ہے، میری طرف دیکھیے، ایسے منہ کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ میں پھر کہوں، ناز ہے ہمیں اپنے ملک ہندوستان پر، فخر ہے ہمیں اپنے اس بھارت دیش کی دھرتی پر، کہ جہاں پر جب ہماری ہندوستان میں بسنے والی آبادی نے حسین کے 6 مہینے کے بچے کی پیاس سنی ہے، تو آج بھی محرم کے جلوسوں میں دودھ لیے بیٹھی رہتی ہیں، اس لیے کہ ماں کی طرف ماں سمجھ سکتی ہے۔ رباب نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے کو کیسے بہلایا، ایک مرتبہ رباب رو کے کہتی ہے، اصغر اپنا اپنا مقدر ہے میرے لال، وہ دیکھو لیلا کا بیٹا ہے اکبر، وہ اپنے پیروں پہ چل کے جائے گا، فروا کا بیٹا قاسم اپنے پیروں پہ چل کے جائے گا، زینب شہزادی کے محمد اپنے پیروں پہ چل کے جائیں گے، اے میرے لال یہ میرا اپنا مقدر ہے، اصغر مجھے پتا ہے تو پیاسا بہت ہے، کہ اصغر میری دعا تھی کہ تو بھی پیروں پہ چلنے لگتا، تو بھی ماں کو سرخرو کرتا، کہ میرے لال میں 2 بچوں کو لے کے آئی ہیں، ایک تیری بہن ہے وہ 4 برس کی ہے، وہی بھیری میدان مقتل میں جا نہیں سکتی، تو اتنا کم سن ہے کہ جملے میں ہے، عجب نہیں اصغر زبانے پہ زبانی میں کہے گا اماں غم نہ کرو، سچ ہے کہ تم 2 بچوں کو لے کے آئی ہو، اماں ہم دونوں بھائی بہن